اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد، ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسلامی سال کا شروع اور اس سال کی ابتدا میں ہی آج جو ہے، یعنی ابھی 2 دن گزرے ہیں، 3 دن، تو ہر مہینے کو اللہ جل مجدہ نے کچھ نہ کچھ خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے شروع میں ہی دنیا اسلام اور ساری دنیا کے عظیم ترین رہنما اور لیڈر، جن کو کفار بھی جن کے معترف ہیں اور مسلمان تو ویسے ہی مانتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس مجلس میں سب سے پہلے تو یہی حق بنتا ہے کہ جس ہستی کے ساتھ یہ دنوں کا تعلق ہے، ان کے نام، ان کو ایصال ثواب، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے اور خود بھی بندہ سیکھے۔ اس کے بعد انہی دنوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شہادت تو 10ویں محرم کو ہوئی، لیکن وہ پہنچ چکے تھے انہی دنوں میں۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ جو لوگ والدین کو یاد رکھتے ہیں، کافی لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے اپنے والدین کے، وہی کرتے ہیں کہ جو والدین کے حقوق کو پہچانتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب بھی ہے کہ مجلس بھی ہے،
آپ سے بہت سارے حضرات جہاں وہ جانتے ہوں گے، وہ راجہ غازی بھائی جو ان کا بھی یہ تقریباً 40 دن ہو گئے ان کو پردہ کیے ہوئے، ان کے بھی ماشاءاللہ بچے ہیں یہاں موجود ہیں، تو انہوں نے بھی درخواست کی۔ ہمارے اور بھی بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی عتیق صاحب ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے خصوصی دعا کی، صالح ثواب کی، انتظامات کی جو ہے وہ درخواست۔ اس طرح اور بھی لوگ جتنا جتنا کسی کو تعلق ہے۔ کچھ ہفتے پہلے ہم کینیڈا میں تھے، تو وہاں پتہ چلا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ کسی کی ماں ہسپتال میں فوت ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ فون کوشش کریں یہ بند کر دیں، یا مجلس میں آ کے آداب کو، کیونکہ وہ نماز کو بھی ویسے بھی ڈسٹرب کریں گے۔ کوئی اللہ یہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو، آپ پولیس میں ہیں یا فائر سروس میں، تو پھر تو آپ کو جانا ہی پڑے گا، لیکن ویسے جو ہے اب دیکھیں یہاں کورٹ میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کا فون بج جائے آپ کو جرمانہ وہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ اللہ کا دربار ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے، یہاں ادب۔ ٹوپی پہنے وہاں کیسے اپنا 200-300 پاؤنڈ جرمانہ کر دیتے ہیں وہ، کہ بھئی آپ کا فون کیوں بجا، بھئی کورٹ کی پروسیڈنگ ڈسٹرب ہو رہی۔ تو یہاں اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں دنیا سے ناتا کاٹ کے ادھر بندہ آئے، دن میں 18-20 گھنٹے تو بندہ دنیا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتا ہے، تو اب جو آئے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ کبھی، تو وہ دنیا سے مکمل خیالات کو بھی وہیں رکھ دے، دنیا کی پریشانیوں کو بھی رکھ دے، اور حاجتوں کو بھی رکھ دے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تاکہ وہ اس کو فائدہ ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی عورت ہسپتال میں پردہ کر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، تو اس کا بیٹا ہے وہ ادھر ہی ہے، وہی ہسپتال میں لے کے آیا، لیکن وہ ہسپتال میں لے کے آیا، پھر وہ بیٹا والدہ کو وہاں چھوڑ کے وہ واپس گھر وغیرہ گیا، والدہ پیچھے فوت ہو گئی ہسپتال میں۔ اب وہاں کی کینیڈا کی پولیس، ایمبولینس وغیرہ وہ سارے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا۔ اس کی بیٹی امریکہ میں، یہ بھائی علی نیس بھی ہمارے ساتھ تھے، اور بھی یہ بدر شفیق جو ابھی یہ بات آپ کو آداب بتا رہے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے ادھر۔ اس کی بیٹی کہاں ہے؟ تھی امریکہ میں رہتی، اچھا بھلا کام کرتی۔ یہ کینیڈا اور امریکہ پاس پاس ہے، کوئی خاص فاصلہ نہیں۔ انہوں نے اس کی بیٹی کو، پولیس کے پاس تو سارا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ٹریس کیا، بھئی اس کا کوئی بچہ بچی یا خامند، وہ پتہ چلا بچہ تو مل نہیں رہا، وہ تو کہیں غائب ہو گیا۔ اور بیٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا، بیٹی کو فون کیا، ہیلو دس از کینیڈین ہیلتھ سروس ہاسپٹل میں بول رہے ہیں ہم، آپ کی ماں کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ کا کوئی وارث تو دوسرا بھائی وغیرہ تو وہ چلا گیا ہے، تو آپ آ جائیں، آپ کو اطلاع کریں، وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ بیٹی نے کہا کہ اگر آپ یہاں امریکہ بھیج دیں تو میں پھر اٹینڈ کر لوں گی، میں نہیں، وہاں نہیں میں آ سکتی، میں بیزی ہوں اپنے کام میں، میں وہاں کینیڈا نہیں، آپ یہاں بھیج دیں تو میں پارٹیسپیٹ کر لوں گی اس کے فیونرل میں، لیکن وہاں نہیں میں آ سکتی۔ تو وہ جنہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا وہ اس کا بیٹا کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہاں خرچہ ہوتا ہے $2,000-2,500 پتہ نہیں $4,000 جتنا بھی ہے، اب اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا انہوں نے تربیت ہی ایسی کی، یونیورسٹیوں میں تو پڑھایا، اچھی اچھی جابوں پہ لگ گئے، آگے ان کی بھی اولادیں ہو گئیں، وہ تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو بتانا تھا ماں باپ کا درجہ، وہ تو بتایا نہیں۔
وہ اب جب بوڑھے ہو گئے تو وہ تو بھول گئے. اب بیٹا جو ہے خرچے کے مارے بھئی خرچہ نہ پڑ جائے وہ واپس ہی نہیں آ رہا, فون بند کر کے کہیں چھپ گیا. اور بیٹی جو ہے وہ بات کر, وہ کہہ رہی ہے یہاں بھیج دو تو میں کر لوں گی کچھ. اب وہاں وہ تو نہ آنے والی بات ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کچھ اعلان کریں, مدد کریں, مسجد میں چلتے ہیں وہاں چندہ کرتے ہیں, ورنہ وہ تو اس کو جلا دیں گے, وہ تو جو ان کا نارمل پروسیجر ہے وہ تو وہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سنا ہے آپ کے پاس بھی دباغ ٹرسٹ ہے, وہ اس کا بھائی وہ کوئی, تو میں نے کہا ہاں بالکل ہے, وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. پھر خیر لوگوں نے بھی کی, وہاں ایک مسجد اور دارا انہوں نے کی, خیر وہ تو دفنا دیا اس کو پیسے اکٹھے کر کے. تو لیکن یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں یہی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ان کے قریب نہ کیا. کیونکہ ان کے قریب جائیں گے تو ان کو ماں باپ کا پھر پتہ ہوگا. ماں باپ جیسے اب یہ اصالِ ثواب کی مجلس ہو رہی ہے, تو یہ کیوں اصالِ ثواب کر رہے ہیں؟ بھئی ان کو اپنے والدین کا کچھ نہ کچھ, والد صاحب کا, والدہ کا, رشتہ داروں کا کچھ احساس ہے. تو کوئی کہتا ہے جی میں آج ختم ہے, آئیں, آج 40واں ہے غازی صاحب کا, آج یہ برسی ہے عتیق صاحب کے والدہ کی, آج کی فلاں کا جو ہے مثال کے طور پر رشتہ دار وفات پا گیا. تو ایک قدر ہوتی ہے. تو یہ آپ یاد, یہ ابھی واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی ابھی سفر میں جو گزرا کہ ماں اسپتال میں فوت ہو گئی, بچہ صاحب جو ہے بیٹا غائب ہو گیا, کیونکہ وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں $3,000-4,000, وہ نہیں مل رہا. بیٹی سے امریکہ میں رابطہ کیا, وہ کہتی میں نہیں آ سکتی, میری ماں کی ڈیڈ باڈی ادھر بھیج دیں پھر میں دیکھوں گی. وہ چندہ کرتے پھر رہے ہیں. وہ ہسپتال والوں نے پھر مسجد سے ہی وہ کہتے بھئی آپ کی کوئی مسلمان عورت ہے تو یہ معاملہ ہے, اگر آپ پیسے دے دیں آپ فیونرل کر لیں, نہیں تو ہم تو نہیں, یہ جو ہے ہمارا تو جو گورنمنٹ کا سلسلہ ہے اس کے مطابق ہم کریں گے. تو یہ ابھی کا جو ہے یعنی واقعہ بتا رہا ہوں. تو اس لیے اس طرح کی مجالس جو اصالِ ثواب کی, کوئی سال بعد اپنے والدین کو یاد کر, جس طرح یہ برسی ہے یا 40واں یا جو بھی ہے, اس سے پہلے بھی اللہ پاک کے دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بندے کا ہوگا, جوڑیں گے تو بچے آپ کو بھی ان کو بھی یاد رکھیں گے. تو ابھی آپ نعت سن رہے تھے, ابھی نعت والے نے, شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے یہ کہا دیکھیں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی تو ان سے تعلق پیدا ہوگا. شاعر کہہ رہا ہے ہم رومانٹک گانے سنتے ہیں, ایسا لگتا ہے تو میرے لیے پیدا ہوئی, ایسا لگتا ہے میں تیرے لیے پیدا ہوا. اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, نہ تو اس کے لیے پیدا ہوئی نہ کوئی تیرے لیے پیدا ہوا, تم سب کو میں نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے. کہاں بول بلائیوں میں اور عاشقی مشوقی میں اور جو ہے یہ عشق مجازی میں, اور کبھی دنیا کو دل دے رہے ہو, کبھی شیطان کو دے رہے ہو, کبھی عہدے کو دے رہے ہو, کبھی عورتوں کو دے رہے ہو, کبھی مردوں کو دے رہے ہو, کبھی دوست یاروں کو دے رہے ہو. دوستی یاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, فرمایا ہر دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی الا یہ کہ اللہ کے لیے جو دوستی کی ہو, جو متقین کے ساتھ نیک لوگوں کی دوستی, وہ قیامت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا قیامت کتنا بڑا زلزلہ ہے. کہتے ہیں نا یار قیامت تو نہیں نہ آ گئی, وہ کچھ بھی نہیں ہوا, خیر ہے کیا, تو اللہ پاک فرما رہا ہے قیامت بھی آ گئی نا تو میرے لیے جن سے محبت کی ہے وہ نہیں ٹوٹے گی وہ دوستی. وہاں وہ جو دوسری ہے جو پب کے آپ کے دوست ہیں, کسینوں کے دوست ہیں, عیاشی کے اور کھانے پینے کے, یہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. جب آپ کا بس چڑھا آپ پہ کہ وار کر دیں گے پیچھے. میں 3 سال جیل میں کام کرتا رہا ہوں, یہ مانچسٹر کی جیل ہے ادھر, یہ وہاں دے بڑے بڑے گینگسٹر, بڑے بڑے ڈیلر, یہ ڈرگ ڈیلر اور یہ اور وہ, اب بڑے, اور آپ دیکھیں ان کی حالت آپ کو ترس آئے گا, رو رہے ہیں.
حضرت صاحب فون کرنا، وہ میرا دوست تھا، وہ میری گرل فرینڈ کو لے کے بھاگ گیا ہے، دوسرا جو میری بیوی کو لے کے بھاگ گیا، کوئی کہہ رہا ہے میری گاڑیوں کو فلانے نے قبضہ کر لیا، وہ تو کہتا تھا میں جان دیتا ہوں، اب میرا پتہ کرنے بھی در نہیں ہے، میرا مال کھا گیا ہے۔ یعنی یہ روز مرہ کے وہاں واقعہ، وہاں آپ ان کی کہانیاں سنیں نا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا وفادار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ دنیا کے لیے جو دوستی ہوتی ہے، یاری دوستی سنگت، فرمایا کہ ان کی مثال بچھو کی ہے، بچھو کی، دنیا کی، یہ جب بس چلا یہ ڈنگ ماریں گے آپ کو۔ فرمایا کہ میرے بابا امام حسین کو دیکھو، انہوں نے کہ دنیا کے لیے کوفہ والوں نے دوستی کی تو وہ ٹوٹ گئی، اگر تو دین کے لیے ہوتی، اگر تو امام حسین کے لیے ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی تو وہ نہ ٹوٹتی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کوفہ والوں نے کہ یزید ہمیں بینیفٹس نہیں دے رہا، وہ ہمیں سوشل بینیفٹس نہیں دیتا، ہمارے پاس زیادتی کرتا ہے، سوشل سیکیورٹی بینیفٹ جو حضرت عمر نے لگائے تھے، چائلڈ بینیفٹ اور ڈسیبلٹی بینیفٹ اور یہ ساری چیزیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کے دن ہے، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ پھر حضرت عثمان بھی اسی طریقے پہ رہے، حضرت علی بھی اسی طریقے پہ رہے، امام حسن بھی جب یزید کی باری آئی حضرت امیر معاویہ کے بعد اس نے یہ بند کر دیا، بلکہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تب لوگ چیخ اٹھے کہ ہمارا چائلڈ بینیفٹ بند ہو گیا ہے، ہمارا سوشل سیکورٹی بند ہو گئی ہے، یہ تو بڑا برا حکمران ہے۔ امام حسین آپ مدد کریں، آپ اچھے ہیں، آپ نواسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ آئیں ہماری مدد کریں۔ وہ آئے کیونکہ انہوں نے بلائی دنیا کے لیے تھا، وہ وہاں آئے، یزید نے کہا آپ کے بینیفٹ لگ گئے، کوفہ والوں نے کہا یہ ہے پیسے، آپ پیسوں کے لیے، یہ ہیں پیسے، آپ کے بینیفٹ لگ گئے، تو میرا ساتھ دو۔ اگر ان کا ساتھ دیا تو بینیفٹ کیا، اب میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ اب انہوں نے کہا امام حسین کو، حضرت مسلم بھی نے کہا ہم کیا کریں، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، اب کہا تو تھا آپ کو آئیں، لیکن اب کیا کریں، اب دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، اب پارٹی ہے، اپنی برادری ہے، اور پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کے بہانے بتے بنا کے جو ہے وہ اپنا وہ انہوں نے انکار کر دیا ساتھ دینے کا، اور کیلے پھر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، 70-72 بندے جو بھی تھے ساتھ۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ یہ تم ایک دوسرے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کو یعنی انسان صاحب کو اور جنوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے پیدا کیا، تم میرے ساتھ تعلق رکھو، جس کے ساتھ رکھو گے وہ جوتے مارے گا تمہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیوی کے لیے اللہ کو بھول گئے، اللہ کے شادی باقاعدہ جی شرابیں چل رہی ہیں، ڈسکو چل رہے ہیں، ناچ کونا، وہی پھر برکت کیسے آئے گی؟ وہی بیوی جب خلاف ہوگی، وہ کہیں مطلب یعنی ہو گئی تو کیا ہوا، خامد چھوڑ کے چلا گیا، اس نے جا کے دوسری۔ آج ہی خبروں میں تھا کہ ایک بندے نے ایک پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے، آج خبروں میں بتا رہے تھے، ایک بندہ ہے اس نے شادی دوسری کی ہوئی ہے، آپ وہ کہتے ہیں میں تیسری کرنی، یہ آج ہی خبروں میں دیکھا، تیسری شادی کا اس کو خبط پڑا۔ ابھی ایک کے حقوق پورے ہوتے نہیں، اپنے ہو نہیں رہے، بیوی کے ہو نہیں رہے، اسلام میں اجازت ہے اس بندے کو جو نیک ہو، صالح ہو، جو اپنے حقوق بھی پورے کر رہا ہے، جو پہلی بیوی کے بھی صحیح کر رہا ہے، تو چلو بھائی اس کے پاس ایکسٹرا مال ہے، ایکسٹرا اخلاق ہے، ایکسٹرا صبر ہے، تو یہ چلو جی ایک اور بھی اس کو اجازت ہے۔ ایسے بندے کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، صرف ایک، ورنہ ایک ہے، یہ اسلام کا بہانہ وغیرہ مت بناؤ، یہ صرف تمہاری اپنی عیاشی اور اپنی مستی ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ نے دو تو پہلے کی، اب تیسری کا، وہ بیوی کا نہ کرو بھائی، مجھ سے تم نے شادی کی، تم نے کہا میں نہیں کروں گا، اب تم تیسری کی بات کر رہا، وہ لڑائی جھگڑا رہتا۔ بیوی نے 3 بچے ہیں، بیوی نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا، کیا کر لیا، کھانے میں زہر ملا کے خامد کو بھی، بچوں کو بھی، تینوں بچوں کو بھی دے دیا،
اور پھر بعد میں ایک تار لے کے ان سب کے گلے دبا دیے، یعنی ان کو سانس بھی بند کر دیا، وہ مر گئے۔ اپنے بہنوئی کو فون کر دیا، ہیلو، میں اپنے اس کے بیوی کے خامند کے بہنوئی کو، کہ میں نے وہ کر دیا ہے کام ان کا، وہ تو مر گئے ہیں، میں خود بھی مرنے لگی ہوں، آ کے لاشیں اٹھا لینا تھوڑی دیر بعد۔ خود بھی پھندا لے کے وہ اپنا مر گئی۔ یہ آج کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو، یا کل کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، اپنے پاکستان کی جو ہے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض کتابوں میں آتا ہے، ان کی بیوی جو تھی اس کو بنی امیہ نے رشوت دی اور ان کو زہر دلایا، اور وہ زہر سے شہید ہوئے۔ تو اس لیے مقصد بات کرنے کا، آپ کو بتانے کا یہ ہے ساری بات، کہ آپ کسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ حقیقتاً اللہ پاک نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، آپ اسی کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ جچتے ہیں اللہ کے بندے ہونے۔ کسی اور کو دل دیں گے، مقصد زندگی بنائیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی، وہ بچے بھاگ جائیں گے، دوست چھوڑ جائیں گے، یار جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے، بندہ ویسے بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر چیز چھوڑ جاتی ہے۔ اب یہ عبداللہ غازی بھائی، اب ان کے ساتھ کون گیا ہے؟ ان کے ساتھ کون گیا ہے؟ وہ اپنا اکیلے گئے ہیں، مال جو ہے وہ اپنا، وہ ادھر بندہ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مقبرے میں جا رہے تھے، قبرستان میں، فرمایا اے اہل قبرستان، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے راجہ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے گجر، بڑے بڑے جو ہے یعنی عرب کے سردار پڑے ہیں، ادھر لکھا ہوتا ہے نام یہ وہ۔ آپ نے فرمایا بھی اے لوگوں، تم بڑے بڑے لوگ رہے ہو، کچھ خبر بتاؤ اپنی، کیا ہو رہا ہے قبروں میں تمہارے ساتھ؟ اب مردے کیا بولیں؟ بولیں گے تو وہ حضرت علی سنیں گے، ہم تو نہیں سن سکتے، جن پر اللہ اپنے ولیوں پر اللہ پاک کھولتا ہے یہ معاملات۔ ساتھ بہت سارے لوگ ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، وہ خاموش ہیں کہ حضرت علی مردوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں بولتے، تم نیوز نہیں سناتے، میں تمہیں سناتا ہوں۔ What's the news? He said to the people in the graveyard, rich people, other people, what's your news? Tell me, how is your day and night passing? But man, it was silence completely. کیونکہ وہ شہر خاموشاں اس کو کہتے ہیں، خاموشی ہے۔ He said, I'll tell you our news, your news. میں تمہیں بتاتا ہوں خبریں، تمہاری خبریں کیا ہیں، تم تو نہیں بتا رہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار لڑ کے مر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور عیاشی کر کے جو تم نے اللہ کو ناراض کر کے کمایا تھا۔ تم لوگوں نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیا لوگوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا کہ تمہارا کیا ہو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، وہ جو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے وہ چیزیں، اور وہ جو حرام تھا ان کو جو ہے وہ دوسروں کو مل گیا، تم عذاب میں ہو، وہ موج کر رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ جن کے بارے میں تم بڑے دعویٰ کرتے تھے، تمہاری بیویاں اور دوسرے، وہ ان میں سے بعض دوسروں کے گھروں کا چراغ بن چکی، جو جوان تھیں، جو کہتی تھی ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ تو وہ دوسرے لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے دنیا کی، کہ کوئی نہیں، کہاں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شاعر نے نعت پڑھی، ابھی جو نعت آپ نے سنی، جو ہے لیٹ آئی، آپ نے تو نہیں سنی، اگر آپ پہلے آتے آپ کو بھی سناتے نعت۔ وہ کہتا ہے کہ بھی زندگی کفے پا، تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی زندگی، یہ رعنائیاں، یہ رونقیں، یہ عرش، یہ کرسی، یہ چرند، یہ پرند، یہ آپ کے قدم نے حرکت کی تو اس کا نام ہے یہ زندگی۔ مطلب یہ کہ یہ نور محمدی سے ہر چیز پیدا ہوئی، اللہ پاک کوئی مخلوق نہیں تھی، سب سے پہلے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اس سے پھر یہ ساری رونق بنی۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ تو ایک آپ کے قدموں کی ادا کی برکت ہے کہ یہ زندگیاں ساری، جتنے فرشتے، جن، انس رہ رہے ہیں، یہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ
چاند کی چاندنی، چاندنی چاند کی، چاندنی کی ضیاء، ہاں تیرے اجالوں کی ضیاء لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی یہ جتنی بعض دفعہ انوائرمنٹ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، رومانٹک بنتی ہے، ایک محبت بری مون لائٹ، پورا روشنی ہوتی ہے رات کو، بہار کا موسم ہے، باغ ہے، شبنم ہے، اوپر بڑی چاندنی پڑ رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے بھئی لگتا یہ ہے کہ یہ آپ کی زلف لہرائی ہے، اور یہ اس نہیں چاندنی آپ کے چہرے کی روشنی کی جو ریفلیکشن ہے اس سے یہ چاندنی کا نور ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جب نظر اٹھی تو رحمت کی گھٹا نظر پڑی، کہ یعنی گھٹا کہتے ہیں جب بادل آ جائیں کالے کالے تو بڑی گہری یعنی بارش ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، کہتے ہیں کالا بادل آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات پر جو رحمت کی گھٹا ہے، رحمت کی، کہ اللہ کی رحمت کی، کہ یہ تیرے زلفوں کے لہرانے کی وجہ سے، کہ آپ علیہ السلام کے زلفوں کی وجہ سے یہ رحمت ہے کائنات کی، آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ تک اس زمین میں ہے میں اس زمین کو تباہ نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام کا جسد اطہر جو اس زمین میں پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں، اب قبر انور میں، اس کی وجہ سے یہ زمین، ورنہ جو کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، پچھلی قومیں ایک ایک یہ کام کرتی تباہ و برباد ہو جاتی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب جنت میں پہنچے تو اہل نظر نے کہا جب جنت میں لوگ جائیں گے نا تو وہاں تو انوائرمنٹ ہی ڈیفرنٹ ہوگی، وہاں تو انوائرمنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ جب جنت میں پہنچے تو جو اولیاء اللہ ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ جو جنت کی انوائرمنٹ ہے، فضا ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ مدینے جیسی ہے، کہ مدینہ جنت کا سما ہے، تو وہاں ہم جاتے تھے تو ہمیں اس طرح محسوس ہو، اب ہم یہاں آئے ہیں تو کسی چیز کی یاد آتی ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی انوائرمنٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، جنت محسوس کی ہے جنت میں آنے سے پہلے بھی دنیا میں کہیں، وہ کہیں گے وہ مدینہ شریف ہی کی، اور نبی علیہ السلام کا ہی جو محبت کا اور آپ علیہ السلام کی صحبت کی برکتیں جو وہاں ہیں، بھئی یہ وہ فضا ہے، جنت کی فضا ان کو یاد دلا رہی ہے، بلکہ جنت میں رونق ہی نبی علیہ السلام کی برکت سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے علموا اولادکم حب النبی، کہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتے اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت سکھاؤ، پھر یہ تمہارا بھی ادب کریں گے ماں کے طور پر، باپ کے طور پر، چچا کے طور پر، رشتہ دار کے طور پر۔ خامد بنے گا تو بیوی کے حقوق پورے کرے گا، بیوی بنے گی تو خامد کے حقوق پورے کرے گی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ورنہ تو پھر وہ ایک انسان وحشی جانور بن جائے گا، جیسے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے۔ سن رہا تھا میں اگلے دن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں، حضرت شیمہ جو نبی علیہ السلام کی بڑی بہن، جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، کوئی 13-14 سال کی، حضور علیہ السلام بچپن میں جو چند ماہ کے یا سال کے عمر مبارک ہوگی، تو شیمہ رضی اللہ عنہا کی امی جان سیدہ حلیمہ کہنے لگی شیمہ جاؤ نا بکریوں کو لے جاؤ، جاؤ نا بکریوں کو لے جاؤ چراؤ جا کے۔ شیمہ کہتی میں نہیں جاؤں گی، مجھے بڑا دھوپ ہوتی ہے، بڑی دھوپ ہوتی ہے، میں نہیں جاؤں گی، بکریاں بھاگتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا شیمہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تمہارا باپ بھی اور میں بھی، تم جاؤ اور بکریاں چراؤ، دیکھو دوسرے لوگ لے گئے ہیں۔ سیدہ شیمہ فرماتی ہیں امی جان میں ایک ہی شرط پر جاؤں گی کہ مجھے میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اگر اس کو اٹھا کے لے جاتی ہوں، اس کو اٹھا کے لے جاتی ہوں تو پھر میں بکریاں لے جاؤں۔ میں نے کہا شیمہ ایک تو بکریوں کو سنبھالنا ہے، دوسرا یہ بچہ ہے اس کو تم اپنے اوپر اور بوجھ ڈال رہی ہو، کیسے پھر یہ کرو گی؟ نہیں امی جان میں تب ہی جاؤں گی اگر مجھے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج دو، میرا بھائی مجھے دے دو تو میں سارا دن بکریاں چراؤں گی۔ انہوں نے فرمایا شیمہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ امی جان جب میں ان کو لے کے جاتی، اگلے دن گئی تو ایک راہب ملا، ایک بزرگ جا رہے تھے، پچھلی امتوں میں جو بزرگ ہوتے ہیں عیسائی مذہب میں، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹی
یہ کون ہے؟ میں نے کہا تھا میرا بھائی. ان کا بیٹی اس کی بہت بڑی شان ہونے والی دنیا میں، یہ بہت بڑے مرتبے کو پہنچے گا، یہ بہت بڑی ہستی ہے جو تمہارا بھائی ہے. تو وہ کہنے لگی امی جان مجھے بہت اچھا لگا وہ میرے بھائی کی کوئی تعریف کر رہا ہے، میرے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بول رہا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. دوسری بات اس لیے میں ان کو لے کے جانا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں میں دھوپ میں جب جاتی ہوں، جب یہ ان کو میں نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے تو ایک بدلی سایہ کیے رہتی ہے ہم پر. وہ آپ تو کہتی ہیں دھوپ ہے دھوپ ہے، لیکن جب یہ ساتھ ہوتے ہیں میں نے اٹھایا تو ایک بدلی جہاں میں جاتی ہوں یہ اوپر سایہ کیے رہتی، اس لیے مجھے گرمی بھی نہیں لگتی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب میں جہاں بکریوں کو لے جاتی ہوں تو عام طور پر بکریاں کبھی ادھر بھاگ گئی، کبھی ادھر بھاگ گئی، کبھی کدھر چلی گئی، ایک دو ادھر چلی گئی، وہ مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. فرمایا جب یہ ساتھ ہوتی ہیں تو میں بیٹھتی ہوں تو وہ میرے ارد گرد گویا طواف کرتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، وہ دور نہیں جاتی. میں ان کو کہتی چرو، وہ چرتی ہیں. پھر میں جب ان کا چہرہ ان کو اپنا ہٹاتی ہوں تو میں بھی ان کو دیکھتی ہوں، اور بکریاں بھی لائن بنا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ بھی دیکھتی رہتی ہیں، میں بھی دیکھتی رہتی ہوں. تو اماں جان اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو محمد کو میرے ساتھ بھیج دو تو میں بکریاں چڑھوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن عطا فرمایا کہ جانور بھی قربان، بکریاں بھی اپنا کھانا چھوڑ کے آپ علیہ السلام کو دیکھیں. تو جب بندے کو یہ پتہ چلے گا، جب ہمیں کوئی سکھائے گا، کوئی بتائے گا، ان کا عاشق بنائے گا، تو پھر جو ہے وہ بندہ زمین والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، فیملی کے لیے، بیوی کے لیے، خاوند کے لیے رحمت بنے گا. کیونکہ ورنہ تو وہ جو چمکتی چیز دیکھی اس پہ جو ہے وہ عاشق ہو گیا. پیسہ دیکھا تو وہ نہیں حلال ہے حرام ہے، لیکن وہ قبر میں پھر کیا ہوتا ہے، حشر میں پھر کیا ہوگا؟ یہی مال سام بن کے آئے گا. جو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ بندو یہ جو دنیا میں نے چمک دمک پیدا کیے نا، خوبصورت عورتیں بنائی ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ موج میلہ کرنے کے لیے نہیں ہے. جب ہم نے سمجھ لیا بھئی یہ مقصد ہے، جس نے اکٹھا کر لیا. یہاں بھی آپ نے محل بنا لیے، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، انڈیا میں بھی، مختلف لوگ آپ مختلف ملکوں سے جہاں بھی وہاں بھی میں نے ڈیرہ بنا لیا، وہاں جی میں نے مربع زمین لے لی. اچھا پھر کہاں جاؤ گے جب موت قریب آ رہی ہے، جب تم آ رہے چلو تم کامیاب ہو گئے؟ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ دیکھو بندو، یہ جو چمک دمک جتنی چیزیں جن میں ہیں، یہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے، تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے ہے کہ بھئی تم کیا کرتے ہو. تم حرام حلال کا خیال رکھتے ہو، نکاح زنا کا فرق رکھتے ہو، ادب احترام کا فرق رکھتے ہو. یہ امتحان کے لیے ہے، یہ تمہیں موج میلے کے لیے نہیں کہ تم چڑھ دوڑے اس پر کہ بھئی اب ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی چھوڑ جائیں، سکون بھی نہیں ملے گا. خود اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. Whoever will turn away from our guidance, he will live a depressed life. فرمایا کہ جو ہم سے دور رہے گا وہ پریشان زندگی گزارے گا. مال دولت ہو کے بھی، یا آپ تو یو کے میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، اگر مال پیسہ گاڑیاں بڑے بڑے مکان خوش رکھتے تو لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کو خوش رکھتے. جو بادشاہ بھی ہیں، جن کے پاس ساری چیزیں بھی ہیں، وہ مرتبہ بھی ہے بادشاہت کا بھی، لیکن جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں. اور اگر اللہ سے تعلق ہو تو اماں عائشہ کی جھونپڑی جتنا سکون پوری دنیا کو دے رہی ہے اب بھی. یہ گنبد خضرا یہ اماں عائشہ کا گھر تھا، یہ سیدھی سادھی چھوٹے سی جھونپڑی تھی، چھوٹا سا مکان تھا، اس مسجد سے بھی چھوٹا. اب وہاں پوری کائنات میں سکون بٹ رہا ہے، سکون تقسیم ہو رہا ہے اس گونڈ میں. کیوں؟ وہاں فرنیچر تو نہیں ہے، فرنیچر تو نہیں تھا وہاں، یہ تو نہیں چیزیں تھی، لیکن جو ہے وہ اللہ. تو آپ بھی سمجھیں. خیر اب آپ نے سن لیا، اب یہ اسکرین کی طرف دیکھیں تاکہ یہ ابھی پھر آخری پیغام آپ کو دیں، پھر ختم بھی کرنے ہیں.
پھر ذکر کی مجلس ہے تھوڑی سی، پھر دعا کر کے پھر آپ سے بیٹھیں گے، کھانا کھائیں. وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنی موت کو بھی یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں. وہ مرنے والا تو مر گیا اور وہ اپنا انجام کو پہنچا. ہم بھی دعا کریں گے اللہ پاک جو ہے وہ ان کی آخرت بہتر فرمائے، لیکن آپ اپنی دنیا آخرت خراب نہ کریں، ان سے سبق لیں. ایسا نہ ہو جیسے حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ، بھائی ان کی موت کے بعد آپ جو ہے وہ ان کی پراپرٹی پہ لڑ رہے ہوں، آپ اپنی جائیداد پہ لڑ رہے ہوں. عتیق صاحب جو ہیں وہ اپنی والدہ، میری والدہ نے کیا چھوڑا، وہ نہیں بھائی کیا، جب والدہ ہی نہیں رہی، والد ہی نہیں رہا تو وہ دنیا وہ نہیں لے کے گئی تو کیا. آپ بلکہ کوشش ہو کہ اپنا کہ بھئی ہم بھی سبق لیں، بھئی یہ دنیا سے دور ہوئیں، یہ بچھو ہے، ہم دور رہیں. بھئی آپ کو پسند ہے آپ لے لو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام زین العابدین، کہ دنیا کے بارے میں جو جھگڑے آپ سے، وہ کتے کی بوٹی ہے اور مردار ہے، وہ پھینک دو، اس کے لیے مت جھگڑو. آپ کا قول ہے مشہور، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا حضرت علی کا، الدنیا جیفا، حرام مال، دنیا اور پیسہ، فرمایا یہ مردار ہے، اگر ان کے لڑو گے وَطَالِبُهَا کلاب، تو فرمایا یہ کتوں کا کام ہے مردار پر لڑنا، کتوں انسانوں کا کام نہیں ہے مردار پر لڑنا. اس لیے فرمایا ہم سے جو لڑتا ہے دنیا میں، کہتا ہمیں دو، ہم لیں گے، لڑیں گے، ہم جو ہے اس کے سامنے جو ہے پھینک دیتے ہیں کہ یہ لو، تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے حلال کی لیں، لیکن جب لڑائی جھگڑا ہو تو پھر سمجھیں کہ وہ رشتہ دار، وہ بھائی، وہ بہن، وہ ماں، وہ باپ، وہ زیادہ قیمتی ہے اس پیسے سے جس سے آپ لڑ رہے ہیں. جس جائیداد پر آپ لڑ رہے ہیں، جس زمین پر آپ لڑ رہے ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے اس آپ کے رشتہ دار کی، اس کو دے دو، اللہ تمہیں اپنے پاس سے دے گا. اگر نئی بات سمجھ آ رہی تو امام حسن کو یاد کرے. ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے نا، 10 مربع زمین ہوگی، 20 مربع زمین ہوگی، 40 مربع زمین ہوگی، 10 کوٹھیاں ہوں گی، کوئی 5-6 ارب روپیہ ہوگا. امام حسن لاکھوں مربع میل زمین کے حکمران ہیں، حضرت علی کے بعد خلیفہ تھے. حضرت عمر نے جتنی زمین فتح کی وہ بھی ان کے اندر، حضرت علی نے جتنی کی حضرت عثمان وہ بھی ان کے اندر. لاکھوں مربع میل کے حکمران ہیں پوری دنیا کے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بڑا ہوں، آپ سے پہلے حکومت کر رہا ہوں، یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے جس حضرت عثمان کو کیا، تو آپ مجھے دے، میں اچھے طریقے سے چلاؤں گا. لیکن خلیفہ آپ تھے امام حسن، خلیفہ برحق آپ تھے، لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ امام امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکومت کی ہے، تو ابوبکر عمر میں آپ نے پوری کی پوری خلافت ان کو دے دی. خلیفہ برحق کے حق آپ کا ہے، آپ نہ دیں تو برحق ہیں حضرت امیر معاویہ کو، لیکن آپ نے پھینک دی. آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ لے لیں اور آپ کریں. کیا آپ نے فرمایا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، چھوٹے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر تھی، فرمایا میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. اور وہ بشارت پوری ہوئی جا کے جب حضرت امیر معاویہ اور دوسرے پارٹی کے درمیان آپ نے صلح کرائی کہ دنیا کی قربانی دے کے پیسہ، دولت، مال، ہر چیز دے دی. کہاں رہے گا؟ تو یہ تو ہم نام تو ان لوگوں کے لیے نہیں، وہ لڑ ادھر رہے ہیں، یہ میرا مربع ہے، یہ میرا قلعہ ہے، یہ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یہ میرا سونا ہے، یہ چیزیں. بہرحال یہ دیکھیں اسکرین پہ، سمجھے یہ موت کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے تو سمجھے کہ روح کہاں گئی. تیر صاحب کی والدہ کی، حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بھائی غازی کی روح اب وہ کہاں ہے، آپ کی کہاں ہے، کہاں سے آئے، یہ آپ سمجھ لیں. پھر بس ختم کر دیتے ہیں ہم تاکہ مقصد پورا ہو جائے. یہ دیکھیں سب سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. There was nothing before. Only اللہ سبحانہ و تعالیٰ existed. یعنی سب سے پہلے نہ زمین، نہ آسمان، نہ کرسی، ہر چیز کچھ بھی نہیں تھا، نہ ستارے، nothing. اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اس روحوں کی زمین پر، دنیا میں، زمین تو نہیں، دنیا میں، روحوں کی دنیا میں. دیئر سو اللہ سبحانہ created us in the
ورلڈ آف اسپرٹس، جہاں میری اور آپ کی روح پیدا ہوئی پہلے دن۔ اسکرین کو دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں، میں تو گناہ گار بندہ ہوں، میری میں دیکھنے سے کیا ملے گا؟ ادھر دیکھیں گے کوئی بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ عز و جل created us in the world of spirits، یہ ہے ہماری اصل زندگی شروعات۔ اس کے بعد عالم ارواح میں پیدا کر کے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ انسانوں، میں تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں، یہ نیکی اور بدی کا اختیار۔ یہ امانت کو آسمانوں زمینوں پر پیش کیا، انہوں نے تو نہیں لی، انسان نے لے لی اس کو۔ کیا ہے وہ امانت؟ یہ جو نیکی بدی آپ کر سکتے ہیں، آج کہتے ہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا دل چاہے گا میں نماز پڑھوں گا، میرا دل چاہے گا میں یہ کروں گا، میرا دل چاہے گا میں ڈرگ بیچوں گا، میرا دل چاہے گا میں قتل کروں گا، نہیں تو یہ کروں گا۔ یہ جو ساری طاقت ہے وہ اللہ پاک نے وہاں دی تھی بندے کو، کہ بندے تمہیں امانت دے رہا ہوں تھوڑی سی مدت کے لیے، اس کو غلط نہ استعمال کرنا۔ پتھر کو یہ حاصل نہیں ہے، سورج کو یہ حاصل نہیں ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اللہ پاک نے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اے روحو، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں تمہیں یہ امانت دے رہا ہوں، یاد رکھنا میں تمہارا رب ہوں۔ بھولنا نہ، وہاں جا کے کہو اب جی حرام خوری، اب جی جوا جو ہے، اب جی سود جو ہے، اب اس وجہ سے جو ہے میری دنیا آئے گی۔ یہاں کہہ رہے ہو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں، وہاں تم کہتے ہو جب تک بے ایمانی نہ کریں میں رزق نہیں حاصل کروں گا۔ کر لیں بے ایمانی جتنی کرنی ہے، پھر بھی آپ کے حصے اتنا ہی آئے گا جتنا اللہ نے۔ دوسرے لوٹیں گے، دوسرے موجے کریں گے، دوسرے کھائیں گے، عذاب آپ کو ملے گا، بس یہ ہے۔ آپ کے قسمت میں تو اللہ نے جتنا لکھ دیا وہی آپ کو ملنا ہے، چاہے آپ لاکھوں کمائیں یا نہ کمائیں۔ لیکن جو حرام کٹھا کریں گے جو پھر بھی ملے گا اتنا ہی۔ لیکن دوسرے مال کا کیا ہوگا؟ وہ بینکوں میں پڑا ہوگا، کل جو حرام مال ہوگا تو آپ فساد کا بیج بو کے جائیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی لڑیں گے، دوست یار بھی لڑیں گے، بیٹے لڑیں گے، بیوی لڑے گی، وہ اتنا نیا فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، کیا کہتے ہیں یہ سال ثواب؟ یہ عتیق صاحب آپ سنیں، صدقہ جاریہ کہ ایسا کوئی کام کرو کہ پیچھے بھی ثواب پہنچتا رہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، وہ بھی سن لیں۔ صدقہ جاریہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں معصیت جاریہ، بھئی ایسا گناہ کا کام شروع کر جاؤ، ایسا کوئی غلط کام شروع کر جاؤ کہ آپ کی اولاد بھی اسی رستے پہ چلتی رہے، آپ قبر میں ہوں گے وہاں بھی گناہ پہنچتے رہیں گے، وہیں بھی گناہ پہنچتے رہیں گے، موج بلا جائے۔ تو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کر لو، اولاد نیک بنا لو، وہ نیک کام کر آپ کو، اسی طرح ایک گناہ معصیت جاریہ ہوتی ہے۔ معصیت جاریہ اس کو کہتے ہیں، مطلب ایک تو کام تو ہے نا، مثلا میں نے شراب پی، بس ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ متعلق ہے، میں نے زنا کیا وہ میرے ساتھ ختم ہو گیا، میں نے کسی کی چوری کی وہ ختم ہو گئی۔ ایک کام ہوتا ہے ایسے کام پہ لوگوں کو لگا جانا، یعنی ایسا کوئی گناہ کا کام ایجاد کرنا، مطلب کسی نے کوئی فلم بنا دی، کوئی ڈھول ڈمکا، کوئی ناچنا کودنا، یا کوئی ایسا غلط کام شروع کیا، غلط کاروبار شروع کیا کہ اس کے بعد والے لوگ بھی اس پہ چلتے رہے، تو اب یہ معصیت جاریہ ہو گئی، گناہ جاری۔ اب وہ قبر میں بھی جائے گا تو اس کو پہنچتی رہے گی۔ اسی طرح آپ نیک کام کر جائیں، کوئی اچھا کام کر جائیں، اولاد کو نیک بنا جائیں، علم کا کام کر جائیں، کوئی غریبوں کی مدد کر جائیں، وہ بھی آپ کو پہنچے گا، لیکن وہ جو حلال مال سے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا حرام مال سے بھی کوئی ثواب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے ناپاک کپڑا پاک نہیں ہوتا، پیشاب سے ناپاک کپڑا پاک ہو جاتا ہے، تو فرمایا بھئی حرام مال اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو صدقہ جاریہ اگر آپ اپنی والدہ والد کے لیے، جیسے صحابہ اکرام نے، ایک صحابی آئے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ سعد ان کا نام تھا، ان کی والدہ کوئی کرنا تو میں کنواں کھدوا دوں، آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دو، بئر سعد، تمہاری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو جو بندہ حلال چیز طریقے سے کرے۔ بہرحال یہ اسکرین پر آپ دیکھیں، ہم اللہ سے وعدہ کر کے کہ اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، بے ایمانی دھوکہ دہی پالنے والی نہیں ہے، ورنہ یہ قذافی کے پاس سے زیادہ آپ کے پاس ہیں جس کی ٹائلٹیں بھی سونے کی ہیں۔ میں سیاسی بیان نہیں دیتا، نہ ہی میں سیاسی بندہ ہوں، میں تو غیر سیاسی یعنی اپنا
وہ دین کی بھی وہی بات بتاؤں جو اولیاء اللہ خود آپ سے زیادہ گناہ ہو، لیکن میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. یہ صدام حسین، فرعون، مسلمان حکمران، کافر حکمران جو بھی گزرے، یہ قذافی وغیرہ وغیرہ آپ کے سامنے ہے. حسنی مبارک آپ کے سمجھتے ہیں آپ کے پاس زیادہ ہے. وہ کیا ہوا؟ آپ نے بچے بھی تباہ ہو گئے اور نسلیں بھی اور ساری چیزیں. تو آپ اس رستے پہ مت چلیں، کبھی وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے. پہنچیں گے بھی تو حشر یہ ہوگا اگر اللہ کی نافرمانی اور بندہ جو ہے وہ نہیں صحیح ہوگا. تو یہ وعدہ کر کے پھر اللہ پاک نے دوسرا وعدہ ہم سے یہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں ایک نبی بھیجوں گا، ان کا نام ہوگا محمد، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مثال ہے، ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ٹام یہ کہہ رہا ہے، جیک یہ کہہ رہا ہے میں تو جیک کی طرح چلوں گا، میں تو ہیری کی طرح بنوں گا. وہ اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ شیطان کے رسول ہیں. وہ شیطان کے جو ہے نمائندے ہیں. اللہ کے نمائندے اور رسول صرف سیدنا محمد الرسول اللہ آخری نبی اور رسول، ان کے بعد کوئی نہیں آنے والا. صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے. تو آپ نے کھانا ہے، اٹھنا ہے، نکاح ہے، بیاہ ہے، کاروبار ہے. کون سا کام ہے جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا؟ اللہ پاک نے یہ وعدہ لے کے تیسرا سورت یاسین میں آتا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. وہی اگر آدم کی اولاد ہو، یا بنی آدم، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا، اے بنی آدم کیا تم سے میں نے وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا. شیطان کی پیروی، یہ دنیا، یہ ڈالر، یہ جوا، یہ وہ، بھئی ایسے کام نہ کرنا جو بے حیائی کے ہوں، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. الم احد الیکم یا بنی اللہ تعبدوا الشیطان انہ، یہ تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے تمہارا. تو یہ بھی اللہ پاک نے وعدہ لے لیا کہ شیطان، کیونکہ تم ابن آدم ہو. دیکھیں لکھا ہوا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو میرے پیارے بندے آدم کے بیٹے ہو، تم شیطان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تم شیطان کی اولاد نہیں ہو، تم جن نہیں ہو، تم شیطان کی اولاد نہیں ہو. تم یا بنی، تم انسان کی اولاد ہو، لیکن انسان کی اولاد ہو کر تم کام شیطان کی اولاد کے کر رہے ہو. وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، وہ تو تمہارا دشمن ہے. خیر یہ سارے وعدے لے کے پھر اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیجا. آپ دیکھیں جس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ ادھر ہم، یہ ہے میں رہ رہا ہوں، آپ رہ رہے ہیں، یہ جی یو کے میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں. یہ دنیا ہے چھوٹی سی. کیسے یہ وقت گزرے گا دنیا کا؟ آپ یہ دیکھ لیں مختصر سی زندگی. جس بندے کی، یہ عبدالغازی صاحب جو ہے، یہ 60 سال کی عمر تھی ان کی، 60 سال کی کہتے ہیں تقریباً. اگر ایک بندہ 60 سالہ زندگی گزارتا ہے تو 13 سال تو اس کے بچپن میں گزر جاتے ہیں، تو 47 ایئرز باقی رہ گئے. 15 سال اس کے کام کاج میں گزر جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں 35 کتنے اور مطلب یعنی چلے گئے. 2 سال باتھ روم میں گزر گئے. یہ جو بڑا حصہ ہے یہ سونے کا ہے، جب بندہ ریسٹ کرتا ہے، سو رہا ہے. کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہے، جیا میا جیا سویا. 22 سال جو ہے وہ سونے میں گزر جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، 8 3 24، 8 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 8 گھنٹے بھی ریسٹ کرے گا جو بندہ، وہ اسی طرح جو ہے 60 سال میں 1/3 20 ایئرز بنتا ہے. اس کے بعد یہ سارے دیکھ لیجیے، سارے مل ملا کے ٹائلٹ کے 2 سال نکال دیں، پریشانیوں کے نکال دیں 1 سال ویسے ضائع ہو گیا. 13 سال بچپن میں، 15 سال کام کاج میں، بزنس کر رہے ہیں جی، میں کام کر رہا ہوں 12 گھنٹے 10 گھنٹے. وہ لوگ تو 20 سال کام میں گزار دیے انہوں نے. تو آخر کار 60 سال سے لے دے کے 6 سالہ زندگی آپ نے وہ گزار کے گئے ہیں. آپ کے بھائی جو بھی ہیں، آپ کی عمر بھی اگر اتنی ہوگی، 70 سال ہوگی، تو آپ 7 سال رہیں گے زندگی. 60 ایئرز رہیں گے تو 6 سال، تو 6 سالہ زندگی کے لیے یہ سارا تماشا اور یہ سارا جھگڑا فساد تو نہیں ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، زندگی تو پیار کے لیے بھی کافی نہیں ہے، چاہے جائے کہ لڑے بڑے بندہ. پیار بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ کرے، اور ان کی وجہ سے پھر اللہ کی مخلوق سے بھی کرے، ان کی وجہ سے. تو یہ دیکھ لیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی. دیکھ لیں اردو میں بھی آ گئی.
13 سال بچپن میں کام میں سونا 60 سالہ 70 سالہ نکال کے تو 6 سالہ لے دے کے زندگی ہے، تو کہاں اور میں اور آپ بڑی لمبی سوچ رہے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ روحیں کہاں گئی ہیں جن کو اصالِ ثواب کر رہے ہیں ہم؟ یہاں سے اڑ کے برزخ میں جاتی ہیں، قبر کی دنیا، یہ قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ دیکھیں، یا تو آپ کی روح ادھر چلی جائے گی اڑ کے، اور یا آپ کی روح ادھر نیچے چلے جائے گی اسفل سافلین۔ وہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو مسجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں، گھر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، وہاں اے سی قرآن ہے، وہاں اے سی اللہ کا ذکر ہے، وہاں اے سی درود شریف ہے، وہاں اللہ کی اطاعت اور تقوی، یہ چیزیں۔ تو یہ دیکھ لیں اعلیٰ علیین نیک روحیں وہاں رہ رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، امام حسین کے قدموں میں، سیدنا عمر بن خطاب کے پاس، اعلیٰ علیین جہاں نیک روحیں رہتی ہیں۔ بری روحیں جو ہیں وہ ادھر رہ رہی ہیں۔ تو آپ مت ایسے لوگوں میں سے بنے جو یہاں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قیامت کا دن آئے گا، 50,000 سال کا دن۔ اس دن جو ہے اللہ پاک آپ سے پوچھے گا کہاں سے پیسے کمائے، کہاں خرچ کیے، زندگی کہاں گزاری۔ چودھری صاحب، عبداللہ، بشیر، نذیر، سب کے جو ہے اکیلا اکیلا پوچھا جائے گا، آؤ بھئی تمہیں 60-70 سالہ زندگی دی گئی، کہاں گزاری، کیا مقصد تھا، جوانی کہاں گزاری۔ 5 سوال تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دنوں 50,000 سال ہیں، 5 سالوں کا جواب دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کون سے ذریعے، اور خرچ کہاں کیا، اور علم پر عمل کتنا کیا، یہ 5 سوال۔ یہاں کسی کو ٹیکس والے کا لیٹر آ جائے نا، وہ میں حضرت صاحب دعا کرنا، بھئی مانی کیوں کیا آپ نے، اللہ کا خوف، وہ جو وہاں جو فرشتے تمہارا حساب لیں گے وہ اس سے ڈرو، ٹیکس والے سے مت ڈرو۔ تو یہاں کیوں مطلب کی کیوں ہے، مطلب یعنی اس طرح پریشانی اپنے آپ کو خواہ مخواہ بنانے کی، وہ کیا فائدہ پیسے جو بنائے جو اب دن رات پریشانی میں، ویسے اللہ کا نام نہیں لینا، اب ٹیکس والے سے بچنے کے لیے رات دن وظیفہ کر رہا ہے۔ تو بندہ جو ہے یہ دیکھے دنیا کی پولیس ہے، یہ ہے، تو کتنا بندہ خوف کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ تو انبیاء، اولیاء، صدیقین، وہ ہمیں یہ تعلیم کہ اس دن کی پریشانی کو سوچو، اس دن کے حساب کو سوچو جہاں کوئی بے ایمانی نہیں ہو سکتی، جہاں کوئی چھپایا نہیں جا سکتا، وہاں تمہارے اپنے اعضاء ہر چیز کا تم سامنے ہو۔ یہ حضرت عمر کی آج شہادت ہوئی، پرسوں آپ کو مثال دے رہا تھا، آپ نے ایک اپنے دوست صحابی سے کہا کہ اگر میں پہلے مر گیا تو مجھے اطلاع دینا، خواب میں آ کے کیا ہوا، اگر میں مر گیا تو مجھے اطلاع دینا۔ وہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے شہید ہو گئے، اب وہ دوسرے ان کے دوست صحابی، اب وہ روزانہ سوتے ہیں کہ حضرت عمر آئیں گے بتائیں گے۔ 10 سال گزر گئے، 10 سال بعد وہ، یا کتنے سال گزر گئے، وہ ملے ان کو خواب میں۔ انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین، آپ نے تو فرمایا تھا، ہمارے بات تھی کہ ہم جلدی ملیں گے ایک دوسرے سے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں حساب کتاب سے فارغ ہوا۔ آپ نے حکمرانی کیسے کی ہے، اور فرمایا ابھی میں حساب کتاب سے فارغ، میں نے خلافت کا حساب دیا ہے سارا، اس لیے جو ہے وقت نہیں ملا اس میں، ابھی جھوٹ میں۔ تو یہ وہ ہستیاں جن کو جنت کی بشارت ملی۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کے بعد پل صراط لگا دیا جائے گا، برج آف صراط، جہنم لائی جائے گی، جہنم جو ہے شیاطین نکلیں گے، دنیا نکلے گی، ایسے بلا کی صورت میں بدبو آ رہی ہوگی، ایسے آئے گی، کہیں آ جاؤ آ جاؤ، بندے بھاگیں گے، او تیرے سے بدبو آ رہی ہے، اتنی بری شکل ہے، بھیانک، او دور ہو، کون ہو؟ وہ کہیں میں ہی تو وہ پیسہ ہوں جس کے لیے تم رشتہ داروں کے ساتھ لڑتے رہے، میں ہی تو وہ دولت ہوں جس کے لیے اللہ نے تو تم نے ناراض کیا، میں ہی تو وہ تمہارا مال ہوں، آؤ نا اب۔ تو اس کو تو میدان حشر سے ہی جپھا مار کے اور حق کر کے لے ڈوبے گی جا کے جہنم، وہاں جانے کا، پل صراط پر جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اسی طرح پھر جو نیک صالحین لوگ جو ہیں وہ، اور بنیاد گناہگار ہیں، توبہ کرنے والے لوگ، دیکھیں نا توبہ کرنے والا بندہ اللہ پاک کو کتنا پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک سارا گناہوں سے بھر جائے، میرا بندہ ایک مرتبہ تو میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔
اور میں اس کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہوں اگر وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے. تو آپ نے 1000 قتل کیے، یہ کیا وہ کیا، توبہ کے سامنے کوئی چیز نہیں. توبہ وہ ایٹم بم ہے کہ یہ پورے گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے. توبہ کا طریقہ سیکھے. آج مجلس کے بعد ابھی دعا کریں گے تو اس کے بعد بیٹھ کے یہاں توبہ کا طریقہ سیکھ لے. 5 منٹ لگتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے، موت آ جائے تو کیا کرنا ہے. اس کے بعد جو روحیں پار ہوں گی وہ جنت میں، دیکھیں جنت میں جائیں گی اللہ کی بات. تو یہ انسانی روح کا سفر ہے. یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اس لیے آپ کو روح کا سفر آج دکھایا ساری، کہ روح کہاں سے پیدا کی اللہ پاک نے، پھر دنیا میں کیوں آئی، کیا کرتی ہے، پھر آگے کون کن مرحلوں سے گزر کے جائے گی. ہم سب کو اس سفر سے گزرنا ہے. آپ مانیں نہ مانیں، کریں نہ کریں، جانا ہی جانا ہے. روح یہ نہیں دیکھتی، موت نہیں دیکھتی. ایسے بھی موت آئی ہے کہ بچہ پیدا ہوا عورت کے، اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہے. ماں ولادت سے فارغ ہو کے فرشتے نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ بھائی ایک نظر یہ اپنے بچے کو دیکھ لے یا بچہ ماں کو، وہی موت آ گئی. موت ایسی چیز ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایک سانس ماں پہلے فوت ہو گئی پیدا کر کے. یہ نہیں. تو اس لیے جو ہے اپنا یہ بھی، ان کی بھی موت اسی طرح ہوئی، اس طرح ہماری بھی آئے گی. تو اس لیے جو ہے تیاری کریں. اب جو ہے آخری بات یہ کہ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، فرمایا یہی جو چیزیں ہیں، خاص طور پر زبان اور شرمگاہ، یہ بندوں کو زیادہ تر دوزخ میں یہ چیزیں لے کے جائیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے ان دونوں کی ضمانت دے دے، وہ زبان غلط نہیں استعمال کرے گا اور شرمگاہ کو غلط استعمال، یعنی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، دوسروں کی بھی کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما، جو جبڑوں کے درمیان ہے، 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، مجھے ضمانت دے دے، یعنی پکا باندھ جائے، اس طرح کر لے، میں اس کو جنت کی، وہ جنت میں جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو ہے اکثریت دوزخ کی وہ اس وجہ سے جائے گی. اور فرمایا کہ جو بندہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں وہی اصل میں مسلمان ہے. ہم مسلمان تو بن نہیں رہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عاشقی کے دعوے، کام سارے شیطانی. تو اس طرح تو بندہ عاشق نہیں بنتا. تو اس لیے اللہ اور رسول نے جو بات بیان کر دی اس کے بعد کسی کا فتویٰ نہیں چلتا. یاد رکھے قیامت کے میدان میں اللہ اور بتاؤ اچھا کیا ہے یہ سود کیوں لیا تم نے؟ جی میں تو فلاں عالم کے پیچھے چل رہا تھا. اللہ میں نے جب قرآن مجید میں کہہ دیا بھئی یہ حرام ہے تو حضرت عیسیٰ بھی آ کے اس کو حلال نہیں کر سکتے تو تم کیوں چلتے رہے؟ جی فلاں. اس لیے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بالکل صاف ہے، حرام بالکل کلیئر ہے. آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ جو بڑی بڑی حرام چیزیں ہیں، بڑی بڑی فرض چیزیں ہیں، جتنے مرضی علماء، آج جب یہ یزید کے پاس بھی مولوی بیٹھے تھے علماء، ہاں ٹھیک ہے یہ امام حسین نعوذ باللہ باغی ہے، آپ قتل کریں ان کو، یہ باغی ہیں مزار، یہ فتویٰ علماء ہی دے رہے تھے یزید کو. تو اس طرح کے درباری ملا یہ قیامت تک آتے رہیں گے. وہ پیسے لیے 50 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ سود کا کر کے مولانا صاحب، حضرت صاحب دعا کرنا، حرام کا کام ہے وہاں دعا. وہ ان کو تو پیسوں سے غرض ہے، 100 پاؤنڈ جیب میں ڈالا، ان کو کوئی غرض نہیں آپ جہنم میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. وہ تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسا بندہ، وہ تو اپنی مجلس سے اٹھا دیتے، فرماتے سود خورو تم نے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، جسم سارا شیطان کو دیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ زبان کے گناہ ہوتے غیبت، چغلی، پیٹ کے گناہ ہے حرام مال، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، پاؤں کے گناہ ہے غلط جگہ چل کے جانا، آنکھوں کے گناہ یعنی کسی کو حسد سے نہ دیکھنا، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھنا، ہاتھوں کے گناہ کسی کو اپنی طاقت غلط نہ استعمال کرنا، اپنی عزت کے متعلقہ، شرم و حیا کے متعلقہ بھئی نکاح کا راستہ اختیار کرنا، صبر کرنا، اور یہ چیزیں. اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو جو ہے وہ قبول فرمائے. ابھی انشاءاللہ ذکر تھوڑا سا کریں گے اور دعا کر کے پھر آپ سب کھانا کھا کے، اور بھی کوئی سوال وغیرہ بھی کرنا ہو، میں بعد میں بیٹھا ہوں ساری رات ادھر ہوں، آپ شاید تنہائی میں کرنا ہو اور یعنی اس لیے بھی ہے.